بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میرے کزن کو گاؤں قصبے گھومنے کا بہت شوق تھا۔ وہ کرائم رپورٹر ہیں، اس لیے وہ گاؤں گھوم پھر بھی آتے اور کوئی نہ کوئی کہانی یا جرائم پیشہ لوگوں کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں۔ میں نے اس کہانی میں ان کا اصل نام نہیں لکھا بلکہ انہیں عارف لکھا ہے۔ عارف ہر گاؤں میں 10 دن سے کم ہی گزارتے۔ ان تھوڑے سے دن میں وہ سب مشاہدہ کر لیتے۔ گاؤں کے اکثر وڈیرے انہیں جانتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے وہ خیرپور کے ایک گاؤں جا پہنچے۔ وہاں کے وڈیرے نے ان کی کافی آؤ بھگت کی۔ رات کو سونے کے لیے وڈیرا سائیں بچڑ کے بیٹھک میں بستر لگوایا گیا، مگر وہاں بہت گرمی تھی۔ عارف نے کہا، کیا یہاں ایسی جگہ نہیں جہاں تازہ ہوا ہو اور گھٹن نہ ہو؟ سائیں بچڑ نے ملازم سے کہا، ان کو راجو کے گھر لے جاؤ۔ کہنا سائیں کا آدمی ہے۔ راجو نے بڑی خوش اخلاقی سے استقبال کیا۔ راجو کا گھر کافی بڑا، آنگن میں شتوت اور آم وغیرہ کے درخت لگے تھے۔ ایک طرف گلاب، چمیلی، موتیا کے پودے لگے ہوئے تھے جن کی بھینی بھینی خوشبو اچھی لگ رہی تھی۔ راجو نے وہیں پلنگ پر بستر لگا دیا اور پلنگ کے ساتھ پنکھا چلا دیا۔ صاحب، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں، تم اکیلے رہتے ہو یہاں؟ جی ہاں صاحب جی، میں اکیلا ہی ہوتا ہوں۔ وہ میری بات سن کر کمرے سے چلا گیا۔ میں لیٹ گیا۔ درختوں اور پنکھے کی ٹھنڈی ہوا سے مجھے نیند آنے لگی۔ سفر کی تھکان الگ تھی، میری آنکھ لگ گئی۔ میں گہری نیند میں تھا کہ مجھے ایسا لگا میرے پلنگ کے پاس کوئی لڑکی سسک کر رو رہی ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، چاروں طرف نظر ڈالی، کوئی نظر نہ آیا۔ مجھے واش روم کی حاجت محسوس ہوئی۔ میں اٹھا، پورے آنگن کا چکر لگایا مگر واش روم نظر نہ آیا۔ میں نے راجو کے کمرے کی طرف نظر ماری تو اس کے کمرے سے کچھ بڑبڑانے کی آوازیں آتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں آگے بڑھا، میں نے کھڑکی سے کمرے کی طرف جھانکا تو دیکھا کہ وہ نیچے زمین پر بیٹھا زور زور سے کسی سے لڑ رہا ہے۔ عارف نے راجو کو آواز دی، راجو بھیا۔ راجو تیزی سے باہر آیا۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ لال انگارہ ہو رہا تھا۔ عارف اس کو دیکھ کر سہم گیا۔ ہاں صاحب جی، کیا بات ہے؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ نہیں، مجھے واش روم جانا ہے۔ آپ آئیے میرے ساتھ۔ کمرے کے پیچھے واش روم تھا۔ واش روم سے فارغ ہونے کے بعد وہ دوبارہ اپنے پلنگ پر جا کر لیٹ گیا۔ نیند اٹھ چکی تھی۔ راجو پھر سے کمرے میں چلا گیا۔ پھر عارف بھی نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ اسے پھر یوں محسوس ہوا کہ کوئی آس پاس رو رہا ہے۔ اس نے موبائل کی روشنی میں چاروں طرف دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے اپنا وہم سمجھا، شاید آس پاس کوئی بچہ یا بچی رو رہی ہے۔ پھر وہ لیٹ گیا۔ پھر اسے محسوس ہوا کوئی پلنگ کے پاس بیٹھا ہے اور کہہ رہی ہے، مجھے بچا لو، مجھے قید سے رہا کر دو، میں راجو کی قید میں ہوں، اس سے میرا لال دوپٹہ لا دو، میری چنری لا دو۔ عارف جھٹکے سے اٹھ گیا، موبائل کی ٹارچ کو جلایا، کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے موبائل میں ٹائم دیکھا، رات کا آدھا پہر یعنی 3 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ کر موبائل پر گیم کھیلنے لگا۔ اس نے راجو کے کمرے کی طرف دیکھا، وہ شاید سو چکا تھا کیونکہ اس کے کمرے میں اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے اوپر آیت الکرسی کا ورد کیا، چاروں کل پڑھ کر پھونکے۔ اسے ڈر تو لگ رہا تھا، وہ سمجھ بھی رہا تھا ضرور یہاں کوئی عصبی معاملہ ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور یوں گھر کا جائزہ لینے لگا۔ اسے وہاں کچھ نظر نہ آیا، البتہ اسے محسوس ہو رہا تھا کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ جب اس نے پورے گھر میں گھوم پھر کر دیکھ لیا تو اس نے سوچا ایک دفعہ راجو کے کمرے کی طرف نظر مار لوں۔ راجو کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا، نائٹ بلب جل رہا تھا۔ راجو بے خبر سو رہا تھا مگر ایک لال گوٹے کنارے والا دوپٹہ اس کے ارد گرد لپٹا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی محبوبہ اس کے سینے پر دنیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ عارف عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ وہ پھر سے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، 4 بجنے والے تھے۔ اس نے سوچا تھوڑی دیر میں اذان ہونے والی ہے، اب میں نماز پڑھ کر ہی لیٹوں گا۔ نماز پڑھنے کے
بعد وہ سو گیا۔ صبح چڑیوں کی چہچہانے اور کوئل کی کوک کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ صبح کا منظر بہت خوبصورت لگ رہا تھا، چاروں طرف پرندوں کی آوازیں، گلاب، چمیلی، موتیے کی بینی بینی خوشبو، آس پاس سے پراٹھوں کی خوشبو سے اور بھوک محسوس ہونے لگی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں راجو بھی اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ ارے صاحب جی، آپ اٹھ گئے؟ جو تم نے کیا صاحب لگا رکھا ہے؟ تم میرے ہم عمر ہو، تم آج سے میرے دوست اور بھائی ہو۔ بھائی، راجو نے ایک سرد آہ بھری۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، آپ نہا دھو کر فارغ ہو جاؤ، میں آپ کے لیے اچھا سا ناشتہ بناتا ہوں۔ ارے یار، باہر کسی ہوٹل میں چل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ نہیں، بدمزہ ناشتہ ملے گا۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ میں خود بناؤں گا۔ عارف فریش ہو کر آیا تو راجو ناشتہ بنا رہا تھا۔ اس نے دیسی گھی سے پراٹھے اور آملیٹ تیار کیا اور پھر چائے بنائی۔ ناشتہ بڑا مزیدار تھا۔ کچھ دیر بعد عارف نے راجو سے پوچھا، یہ گھر تمہارا یا کسی اور کا؟ نہیں عارف، یہ گھر میرا ہے۔ میرے والد فوج میں تھے، اسی گاؤں کے رہنے والے، اسی لیے انہوں نے یہاں مکان خرید کر نئے سرے سے بنوایا۔ میری والدہ صاحبہ کو باغبانی کا بڑا شوق تھا، ابو نے ان کا شوق پورا کرنے کے لیے اتنا بڑا گھر بنایا۔ پھر وہ خیالوں میں گم ہو گیا۔ مگر راجو، کیا تمہاری امی ابو مر گئے ہیں؟ سب مر گئے ہیں، بھائی بہن بھی صاحب جی۔ وہ پریشان سا ہو گیا۔ عارف نے اسے تسلی دی اور مزید کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ وہ بہت دکھی سا ہو گیا تھا۔ اس نے راجو سے کہا، میں بچل سائیں کے پاس جا رہا ہوں، مجھے ان سے کچھ کام بھی ہے اور گاؤں کی سیر بھی کرنی ہے، میں شام تک ہی آؤں گا۔ شام تک وہ بچل سائیں کے ملازم کے ساتھ رہا۔ جب تھک گیا تو اس نے کہا، اب چلنا ہے۔ کہاں چلنا ہے صاحب جی؟ بچل سائیں کے گھر نہیں، تم مجھے راجو کے گھر ہی لے چلو۔ وہ راجو کے گھر گیا۔ راجو نے اپنے گھر کو صاف ستھرا کیا ہوا تھا، آنگن میں چھڑکاؤ کر رکھا تھا جس کی وجہ سے مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو دل اور دماغ کو اچھی لگ رہی تھی۔ راجو نے عارف کے لیے جلد ہی چارپائی بچھائی اور اس نے پوچھا، عارف بھائی چائے چلے گی؟ بالکل، میں بھی کہنے والا تھا۔ راجو تھوڑی دیر میں چائے لے آیا۔ چائے کے ساتھ بسکٹ اور سموسے بھی تھے۔ یار، یہ تکلف کیوں کیا؟ ارے نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ دونوں نے مل کر چائے پی۔ اچھا تھک چکے ہیں آپ، آرام کریں، مغرب کے بعد کھانا میرے ساتھ نوش فرمائیے گا۔ تم تو بڑی اچھی اردو بولتے ہو۔ جی ہاں، میں نے BA کیا ہوا ہے اور میں اس کے علاوہ گاؤں کے اسکول میں ہیڈ ماسٹر بھی ہوں۔ واہ، ویری گڈ۔ عارف لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ہوا میں نیند آ گئی۔ ویسے ہی وہ رات بھر بے چین رہا، بے خبر سا سو گیا، مگر وقفے سے اسے وہی آواز آتی محسوس ہوتی رہی، مگر وہ تھکن سے چور تھا۔ مغرب کی اذان سے پہلے راجو نے اسے اٹھایا۔ نماز پڑھ لیجئے۔ وہ دونوں مسجد سے نماز پڑھ کر واپس آئے۔ راجو نے کھانے کے لیے پوچھا۔ عارف نے کہا، لے آؤ کھانا، چکن کا بنا ہوا گوشت، دہی کا رائتا، سلاد اور ہاتھ کی گرم گرم روٹی۔ ارے کیا تم نے یہ سب کھانا خود بنایا ہے؟ وہ مسکرایا، بالکل، اور تو کوئی اس گھر میں نہیں ہے۔ عارف نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ عارف سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور باہر واک کرنے چلے گئے۔ کافی ٹائم واک کرتے رہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے دوبارہ گھر آ گئے۔ عارف آنگن میں لیٹ کر کتاب پڑھنے لگا اور راجو اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عارف نے اس سے کہا، تم باہر تازہ ہوا میں کیوں نہیں سوتے؟ مجھے اپنے کمرے میں ہی نیند آتی ہے۔ عارف کافی رات تک کتاب پڑھتا رہا۔ اچانک پھر اسے ایسا لگا اس کے پلنگ کے پاس کوئی لڑکی بیٹھی رو رہی ہے۔ مجھے بچا لو، اس نے مجھے قیدی بنایا ہوا ہے، میری روح بے چین ہے، مجھے بچا لو۔ چل کر بیٹھ گیا، کان لگا کر سننے لگا کہ یہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ اسے محسوس ہوا جہاں پھولوں کی کیاریاں بنی ہوئی ہیں وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ اٹھ کر کیاریوں کی طرف گیا مگر وہاں کوئی نہیں تھا، مگر آواز تھوڑے تھوڑے وقفے سے محسوس ہو رہی تھی۔ آخر وہ بھی کرائم رپورٹر تھا، اس نے بھی طے کر لیا وہ ضرور پتہ لگا کر رہے گا۔ وہ راجو کے کمرے کی طرف بڑھا، اس نے کھڑکی سے جھانک کر کمرے کا جائزہ لیا۔ راجو ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، لال چنری اس نے اوڑھ رکھی تھی جیسے کوئی دلہن لال دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھی ہو۔ وہ کسی سے لڑ رہا تھا، تو نے میرا سب کچھ برباد کر دیا، بہن بھائی ماں باپ، میں تجھے کبھی آزاد نہیں کروں گا، تو کتنی بھی معافی مانگ لے میں ہرگز چھوڑنے والا نہیں۔ ویسے اب تو میری محبوبہ ہے، میں تجھ سے محبت کر بیٹھا ہوں، تجھے آزاد کر کے کیسے جی پاؤں گا۔ عارف یہ منظر دیکھ کر تشویش میں
مبتلا ہو گیا۔ اس نے راجو کو بے دھڑک آواز دے ڈالی، یار راجو۔ راجو بولا، عارف صاحب کیا بات ہے؟ وہ کمرے سے دوڑتا ہوا آیا۔ عارف نے اسے غور سے دیکھا، آنکھیں اس کی لال انگارے کی طرح ہو رہی تھی اور چہرہ بھی لال ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے عارف ڈر سا گیا مگر فوری سنبھل گیا۔ ارے راجو یار، میں اکیلا پن محسوس کر رہا تھا، نیند بھی نہیں آ رہی ہے، میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، تھوڑی گپ شپ کرتے ہیں۔ عارف نے راجو کی طرف دیکھا تو وہ بیزاری سی محسوس کر رہا تھا۔ وہ آ کر بیٹھ گیا۔ ارے راجو، آج تو گرمی بہت ہے۔ ہاں مجھے بھی بہت محسوس ہو رہی ہے۔ راجو سے پوچھا، کچھ ٹھنڈا ہے تمہاری فریج میں؟ تو راجو نے جواب دیا، شاید کولڈ ڈرنک ہے، اگر نہیں ہے تو روح افزا بھی چلے گا، مگر ہو ٹھنڈا ٹھار۔ انہوں نے روح افزا نکالا اور بہت سا برف بھی ڈال دیا۔ عارف نے ادھر ادھر دیکھا، راجو واش روم کی طرف جا رہا تھا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اسی وقت عارف کو ایک دم ترکیب سمجھ میں آئی۔ اس نے سوچا، میں اگر راجو کو نشے آور گولی شربت میں ملا کر دے دوں تو شاید کچھ راز کا پتہ چل جائے۔ اس نے دیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور بیگ سے گولی نکالی اور ایک گلاس میں ملا دی۔ تھوڑی دیر میں راجو آ گیا اور کہا، یار راجو، لگتا ہے آج بارش ہونے والی ہے، کافی حبس ہو رہا ہے، لو یہ شربت پی لو، اور ہاں تم بھی یہیں لیٹ جاؤ، پنکھا چل رہا ہے تو گرمی کم لگے گی۔ اچھا یار، آج میں بھی یہیں لیٹ جاتا ہوں۔ وہ کمرے سے چارپائی لے آیا، شاید راجو کو نشہ چڑھ چکا تھا۔ یار بارش ہو رہی ہے یا نہیں؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے میں اور نازلی بارش میں نہا رہے ہیں۔ نازلی؟ کون نازلی؟ وہ ڈائن بدرو جس نے میری بہن امی ابو کی جان لے لی۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کیوں راجو؟ راجو نے جواب دیا، یہ بہت بڑی داستان ہے، کیا کرو گے سن کر؟ سو جاؤ۔ نہیں راجو، مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے بتاؤ۔ میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ میرے ابو فوجی تھے، انہوں نے ہمیں بڑی محنت سے پڑھایا، انہیں ارمان تھا میں بھی فوج میں جاؤں۔ ابو کبھی کہیں ہوتے، اس لیے امی نے کہا کہ ایک جگہ مکان بنا لو تاکہ بچے ایک اسکول میں پڑھ سکیں۔ ابو نے یہ مکان لے لیا۔ یہ مکان کافی بڑا تھا مگر ٹوٹا ہوا تھا۔ ابو نے اس کو نئے سرے سے بنایا۔ میری امی نے اس کو پھولوں اور پھلوں سے سجایا، یعنی پھولوں اور پھلوں کے پودے لگائے اور ہر طرح سے اس گھر کو سجایا۔ چند دن بعد امی بیمار رہنے لگی، چھوٹی بہن کو دورے پڑنے لگے، ابو پریشان ہو گئے، امی دن بہ دن کمزوری کی طرف بڑھ رہی تھی، بہن الگ بیمار، پھر اچانک بہن کو دورہ پڑا اور اس کی کیفیت عجیب سی ہو گئی، ہاتھ پیر مڑ گئے، گردن ڈھلک گئی اور ایک ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ ابو کی لاڈلی بیٹی ان سے جدا ہو گئی۔ میری امی اس غم میں نیم پاگل ہو گئی، نہ وہ روتی تھی اور نہ وہ کسی سے بات کرتی، بس ان پھلوں کی کیاری کے پاس بیٹھی اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی۔ محلے کے چند بزرگوں نے بتایا کہ اس گھر میں اسیبی بلا ہے، پہلے بھی اسی وجہ سے لوگ بیچ کر چلے گئے ہیں۔ میرے ابو ان باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے مگر مجھے شک تھا، اس لیے میں نے قریبی گاؤں کے ایک مولوی کتب سے رابطہ کیا، تمام حقیقت بیان کی۔ انہوں نے کہا تم مجھے گھر لے چلو، مگر اس کے لیے ابو کی اجازت ضروری تھی۔ بڑی مشکل سے ابو کو آمادہ کیا۔ مولانا صاحب گھر میں آئے، انہوں نے گھر کے ہر کونے کا جائزہ لیا۔ وہ پھولوں کی کیاری کے پاس جا کر رک گئے اور زور زور سے اس جگہ کو سونگنے لگے۔ میری امی ان کو دیکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ میری بیٹی ان پھولوں میں دفن ہے، اس کی قبر یہاں ہے، وہ مجھے روز ملتی ہے، میری بیٹی پھولوں کی شہزادی ہے۔ میں نے امی کو خاموش کرنے کی کوشش کی مگر کتب صاحب نے اشارے سے منع کیا۔ ان کو رونے دو، اس جگہ ضرور ایسا کچھ ہے جو انہوں نے محسوس کیا اور کرتی ہیں، یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، یہاں ضرور گندی آتما ہے۔ میں ایک ہندو سادھو جی کا پتہ تمہیں دیتا ہوں، وہ پیسے تو لیں گے تم سے مگر اس کا کام صحیح ہوتا ہے۔ میں ابو سے پوچھ کر ان کے پاس گیا، انہوں نے تمام باتیں سننے کے بعد مجھ سے کہا میں بدھ کو گھر میں جا کر پڑھائی کروں گا، پھر ہی معلوم ہوگا کہ کیا ماجرا ہے۔ ویسے مجھے کتب صاحب پر بھروسہ ہے، انہوں نے ٹھیک ہی کہا ہے، تم یہ چیزیں مجھے بدھ والے دن لا دو، میرے آنے سے پہلے یہ چیزیں گھر میں نہیں لے کر جانا، جب میں گھر آؤں تو ہی مجھے یہ چیزیں دینا۔ 12 عدد دیسی انڈے، 10 لیمو، لال تازہ ہری مرچ اور کوئلہ لال سندور، یہ سب چیزیں مجھے لکھا دی گئی اور میں بدھ والے دن صبح یہ چیزیں شہر سے لینے چلا گیا۔ بڑی مشکل سے سندور وغیرہ ملا۔ گھر کے راستے میں میرے
میرے دوست کی دکان تھی، وہاں چیزیں رکھ کر گھر آ گیا۔ شام ہونے سے پہلے میں سادھو جی کو لینے چلا گیا۔ وہ میرے ساتھ آئے، انہوں نے تمام چیزیں مجھ سے لے لی اور پڑھائی شروع کر دی۔ ابھی وہ پڑھائی کر رہے تھے، میری امی نے چیخنا شروع کر دیا، میری بیٹی کو مت مارو، وہ مر جائے گی۔ یہ کہتے کہتے امی بے ہوش ہو گئی اور وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ ابو جان ابھی بیٹی کو نہیں بھول پائے تھے کہ یہ غم بھی مل گیا۔ ابو کو بھی چپ سی لگ گئی۔ میں اکیلا تھا، مگر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ضرور اپنے ابو اور چھوٹے بھائی اور گھر کو بچاؤں گا۔ میں نے یہ حالات دیکھتے ہوئے چھوٹے بھائی کو کراچی پھوپھی کے گھر بھیج دیا تاکہ اس سے کچھ نہ ہو جائے۔ سادھو جی نے بھی مجھ سے وعدہ کیا، میں تمہارے گھر کو بچانے اور اس آتما کو قابو کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال وہ اپنے ساتھ 2 شاگردوں کو بھی لے آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، یہ چھلا 3 دن کا ہے، میں اس کو قابو کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں، تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہے۔ تم چاہو تو ابو کو بھی گھر سے دور بھیج دو۔ میں نے ابو کی بہت منت کی مگر وہ نہ مانے۔ چھلا شروع کیا گیا، پہلے دن ہی آتما سامنے آ گئی۔ یہ سب جو تم لوگ کر رہے ہو نقصان اٹھاؤ گے۔ اس کیاری کے بیچ میں میری لاش دفن ہے، میں چاہتی ہوں یہ زمین کھود کر مجھے آزاد کر دو۔ میں سکون میں تھی، یہاں کی زمین کو مسمار کر کے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ ان کی والدہ اور بہن کا کیا قصور تھا؟ ان کو نہیں معلوم تھا تو یہاں ہے۔ انہوں نے تو گلاب اور چنبیلی موتیے کے پھول ہی لگائے تھے، کانٹے تو نہیں بوئے تھے۔ ہم تجھے ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ صبح فجر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ میں نے نماز پڑھی، ابو کمرے سے باہر نہیں آئے تو مجھے فکر لاحق ہوئی۔ میں کمرے میں گیا تو یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ کمرے میں ابو کی لاش پڑی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کافی اذیت سے گزرے ہیں۔ میری آواز پر محلے والے بھی جاگ گئے۔ سائیں بچل وغیرہ نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ میں نے ابو کو بھی کھو دیا۔ اب میرا مقصد صرف انتقام تھا، مجھے اس روح سے انتقام لینا تھا۔ میں نے سادھو بابا جی سے کہا، میں صرف اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ تو سادھو بابا نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گا، ہر طرح سے تم مجھے 1 لاکھ دو گے۔ میں نے ہاں کر دی اور کہا کہ کچھ رقم ابھی دوں گا اور کچھ کام ہونے پر، مگر میں یہ بتا دوں اس میں جان کا خطرہ بھی ہے۔ مجھے اپنی جان کی اب پرواہ نہیں ہے سادھو بابا، سب کچھ میرا ختم ہو چکا ہے۔ سادھو جی نے دوبارہ سے پڑھائی وغیرہ شروع کر دی۔ دوسرے دن وہ آتما ہمارے سامنے تھی۔ میں دور بیٹھا تھا، سادھو بابا نے مجھے اشارے سے بلایا اور بتایا، سامنے دیکھو۔ وہ گلاب کے لال لال پھولوں کی طرف میں نے دیکھا۔ ایک خوبصورت لڑکی جس نے لال ستاروں گوٹے والا لباس اور لال بڑا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے، وہ بہت ہی حسین لڑکی تھی۔ کچھ دیر کے لیے میں گمسم ہو گیا۔ سادھو بابا نے اس سے پوچھا، تم یہاں کس طرح آئی؟ میرے ابو سیدھے سادے آدمی تھے، انہوں نے مجھے باہر جانے سے منع کیا تھا۔ میں نادان تھی، باپ کی بات کو سمجھ نہ سکی، اور جب میرا ابا کھیتوں پر چلا گیا تو میں چھپکے سے باہر نکل گئی۔ وڈیرا موہن نے مجھے دیکھا تو وہ میرا دیوانہ ہو گیا، وہ میرے پیچھے لگ گیا۔ میں اور لڑکیوں کی طرح ڈرپوک نہیں تھی، اس لیے اس وجہ سے میری اس سے کافی دفعہ لڑائی ہوئی۔ ایک دفعہ تو میں نے اس کا پتھر مار کر سر پھوڑ دیا، اس نے اپنے آدمی میرے پیچھے لگا دیے۔ میرے ابا کو خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے مجھے شہر بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ شہر میں میرا ماموں رہتا تھا، پتہ نہیں وڈیرا موہن کو کیسے پتہ چل گیا۔ اس نے کھیتوں میں ہی میرے باپ کو ختم کر دیا اور یہ افواہ پھیلا دی کہ ڈاکوؤں نے مار دیا ہے۔ میری والدہ پہلے ہی دمے کی مریض تھی، وہ چند دن سے بہت بیمار تھی، میں ہی ان کا سہارا تھی۔ موقع پا کر وڈیرا موہن ہمارے گھر میں کود گیا اور پوری رات میری عزت کی دجیاں بکھیرتا رہا۔ میری ماں یہ منظر دیکھ کر موت کی آغوش میں چلی گئی۔ میں نے وڈیرے سے کہا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے ڈر کے مارے مجھ کو بے ہوشی کی دوا پلا کر زندہ دفن کر دیا اور اوپر سے جھاڑیاں اور کچرا ڈال دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اسی طرح میری ماں کو بھی دفنا دیا گیا۔ صبح ہونے سے پہلے وہ ہمارے گھر سے نکل گیا۔ میں جیتے جی مر چکی تھی، مگر میری روح زندہ تھی اس گھر میں۔ پھر وڈیرے نے گاؤں والوں سے کہا کہ ماں بیٹی یہ گھر وڈیرے کو بیچ کر شہر چلی گئی ہیں۔ اس کے بعد وڈیرے نے اس گھر کو بیچ دیا۔ میں خوش تھی کہ کوئی تو اچھا اس گھر میں بسا۔ اللہ نے وڈیرا موہن کو سزا دی، اسے
कैंसर हो गया और वो कुत्ते की मौत मर गया। मैं सुकून से गड़े में सो रही थी। उन्होंने इस जगह को गोबर और मट्टी और गुलाब, चमेली और मोतिया और दीगर पौधों से भर दिया। मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया और मेरी रूह बेचैन हो गई। मैं क्या करती, मैंने गुस्से में ये सब किया है। साधु ने मुझसे पूछा, बताओ तुम क्या चाहते हो? मुझे इसे कैद करना है। साधु जी ने कहा, कल आखिरी चिल्ला काटना है। इसे तुम्हें कैसे कैद करना होगा मैं तुम्हें बताऊंगा। ये जो लाल दुपट्टा उड़ता है, ये दुपट्टा हवा में लहरता है। मैं तुम्हें एक ऐसा तवीज दूंगा, वो तुम्हें नजर आएगी पर तुम इसको नजर नहीं आओगे। तुम दरख्तों के पीछे छुप जाना और जैसे ही वो तुमको नजर आएगी उसकी लहराती हुई चुनरी खींच लेना। सारी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बन जाएगी और जब तक तुम्हारे पास इसकी चुनरी रहेगी वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मैं तुम्हें मुर्दे की हड्डी और एक अंगूठी दूंगा। तुम हड्डी को अपने पास और अंगूठी को पहन कर रखना। तावीज कभी ना उतारना। ये हड्डी उस जगह रखना जहाँ ये चुनरी को रखना, वो इसको हाथ नहीं लगा सकेगी। और अगर कभी तुम्हें इस पर रहम आ जाए तो उस चुनरी को उसी मुकाम पर दफन कर देना, वो आजाद हो जाएगी। मगर मुझे नाजरी से प्यार हो गया है, वो मेरे वजूद में बस गई है। वो मेरे घर का सारा काम करती है। ये खाना भी उसी ने पकाया था। वो एक बीवी की तरह मेरी खिदमत करती है। इसने आंखें बंद करते हुए कहा कि अब भी मेरे साथ सोई है। आरफ को तो जैसे पसीने आने लगे। राजू बोलते बोलते चारपाई पर ढेर हो गया, यानी बेखबर सो गया। मगर डर की वजह से मेरी नींद गायब थी। मैं सुबह होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई मैंने यहाँ से निकलना बेहतर समझा, मगर राजू उठकर बैठ गया। वो मुझे गौर से देखने लगा। मैंने बेहतर समझा कि इससे कोई शक ना हो। अरे यार, तुम और मैं रात को बड़े मजे से सोए। तो मैंने फौरी जवाब दिया कि राजू, मेरे दफ्तर से फोन आया है, मुझे आज ही जाना है, तुम मुझे चाय पिला दो। वो चाय बनाकर लाया, मगर वो मुझे गौर से देखे जा रहा था। शायद वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसे अपना फोन नंबर, ऑफिस का पता दिया कि तुम कराची बाई के पास आओ तो मुझसे जरूर मिलना। मैंने बहुत इसरार किया, आना जरूर। इसने बाई का पता मुझे दे दिया कि आप मेरे बाई से जरूर मिलना। मैं कराची वापस आ गया। इस वाक़े को 10 साल गुजर चुके हैं। मैं अभी तक भूल नहीं पाया। मैं इंतजार करता रहा, शायद राजू, जिसका नाम राजा सुल्तान था, मुझसे कभी मिलने आएगा। एक दिन मैं इसके भाई के पास चला गया तो इसका भाई मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। जब मैंने राजू का पूछा तो वो रंजीदा हो गया। इसने बताया कि राजू का तो इंतकाल हो गया। तो इस बात को सुनकर मैं उछल पड़ा। कैसे पता नहीं, मैं समझ गया जरूर इससे कोई ऐसा काम हुआ होगा कि इस आत्मा ने इसे मार डाला। इसके भाई ने बताया कि वो मकान अभी खाली पड़ा है। साईं बचल ने अपने जानवर वहाँ रखे हुए हैं। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे उस वक्त राजू को समझाना चाहिए था, तो शायद राजू की जान बच जाती।